السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عظمت صحابہ کرام کے مقدس عنوان سے ہو رہا ہے، اور میں اس کانفرنس کا پیغام غیر اہل حدیث اور بالخصوص اہل تشیع حضرات کے لیے مختصر اور جامع انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید میں یہ فرمان ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ ایک منصب رسالت ہے جس کی عبارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کائنات میں اس منصب سے بڑا کوئی منصب نہیں۔ اوپر اللہ کی ذات ہے، اور مخلوقات میں سب سے برتر اور سب سے بالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ کائنات میں احد و واحد یکتا تنہا لا ثانی کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر رسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی رتبہ منصب ہوتا، رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ کلمے کا حصہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کوئی شخصیت ہے، اور نہ رسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی منصب ہے۔ اور دوسری بات، ایک ہے ابلاغ رسالت، جس کو پیغام رسالت کہا جاتا ہے۔ منصب رسالت عبارت محمد الرسول اللہ ہے، اور پیغام رسالت عبارت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اہل بیت اور صحابہ کرام یہ پیغام رسالت، یہ نبی علیہ السلام کے اقوال کو بیان کرنے والے، افعال کو بیان کرنے والے، تقریرات کو بیان کرنے والے، سیرت کو بیان کرنے والے، قرآن کو بیان کرنے والے، سنت کو بیان کرنے والے، آپ کے شب و روز کو بیان کرنے والے، آپ کی پاکیزگی کو بیان کرنے والے، آپ کی نماز کو بیان کرنے والے، آپ کے جہاد کو بیان کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کو بیان کرنے والے، آپ کی معیشت کو بیان کرنے والے، آپ کی سیاست کو بیان کرنے والے، آپ کی پیدائش کو بیان کرنے والے، آپ کی وفات کو بیان کرنے والے، آپ کے لائے ہوئے دین کو بیان کرنے والے۔ اگر صحابہ کو، رسالات کے پیغامات کو، اللہ کی ذات کے معرفت کو،
شخصیت کو صحابہ کرام سے جدا کر دیا جائے، اللہ کی قسم ہے پورے کا پورا دین اسلام مسخ ہو جائے گا۔ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی بات ہوتی ہے، حدیث میں واضح ہے کہ غلو کرنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہتے تھے کہ آپ اللہ ہیں۔ آج پاکستان کے اندر نصیری اور غالی تعریف قرآن کا کھلم کھلا اقرار بھی کرتے ہیں اور واضح طور پر کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے، علی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، بلکہ اتنے بدبخت ہیں پوری دنیا کے کفر کو جمع کیا جائے، رافضیوں کا ایک ایک کفر جو ہے دنیا کے تمام کفروں سے بدتر ہے۔ وہ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ جس کو تم محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ہمارے علی نے بنایا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اور ان ظالموں کے اس ظلم کی وجہ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان میں مرکزی دو باتیں ہیں، آپ نے یہ شیعہ سے کرنی ہے۔ شہریار رضا عابدی اہل تشیع کا ایک معروف نام ہے جو سوشل میڈیا پر جانا جاتا ہے، شہنشاہ نقوی، جواد نقوی، وہ ہمارے نام لیتے ہیں، ہمارے علماء کے نام لیتے ہیں، اس لیے میں یہ ان کے نام لے کر مخاطب کر رہا ہوں۔ اور کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جو نقص امن کا سبب ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کی دل کا، چیرا کا، ازاری کا، توہین کا باعث ہو۔ ہم نہ چیرا دستی کے قائل ہیں، نہ زبان درستی کے قائل ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی جاگ رہے ہو کہ ستے ہو؟ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بڑے نکتے کی بات ہے، اللہ کے نبی فوت ہوئے، آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر فوت ہوئے، آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، ان کی بھی عمر کتنی تھی؟ اور حضرت علی جب شہید ہوئے، فوت ہوئے، ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی، اور اہل تشیع کی روایت کے مطابق ان کی عمر 10 سال تھی۔ اچھا، 10 سال کی عمر میں وہ بچے تھے، مسلمان ہو گئے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پر اتفاق ہے، 23 سال تک دور نبوت ہے۔ 23 اور 10 کو جمع کیا جائے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 33 سال بن جاتے ہیں۔ 33 سال اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے، مولا علی کی عمر 33 سال تھی۔ دنیا کا کوئی شیعہ مجھے اس بات کا جواب دے، بات بڑی چھوٹی اور معمولی سی ہے، لیکن کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر اس کا جواب دے گا، پورے کا پورا مذہب زمین بوس ہو جائے گا۔ اور انتہائی سادہ سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے، حضرت علی کی عمر 33 سال تھی۔ 2 سال ابو بکر صدیق جو ہے، ذرا عمر بتاتے جانا، 2 سال حضرت ابو بکر خلیفہ رہے، عمر کتنی ہو گئی؟ 35 سال۔ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ہیں، عمر کتنی ہو گئی؟ 45 سال۔ 12 سال عثمان ابن عفان خلیفہ رہے، عمر کتنی ہو گئی؟ 57 سال، پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، اور 3 کاٹے 60 ہوئے۔ حضرات 24 سال۔ میرے سوال کا جواب دینا، نام لے کر مخاطب کرتے ہو، میں نے بھی آج نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ تم یوٹیوب چینلوں پر آتے ہو، سوشل میڈیا پر آتے ہو،
قیامت کی صبح تک کا یہ وقت ہے. 100 سنار دی ایک تے بابا عبداللہ نثار آندا ہے 100 لوہار دی تے ایک عبداللہ نثار دی. وہ بزرگ ہے ان جیسی تگڑی تو نہیں لیکن بڑی تگڑی ہے. سناروں سے لوہاروں سے یہ جو مذہبی فنکار ہے ان سب سے بھاری ہے. 1000 تمہاری ایک ہماری سب پہ بھاری. جاؤ اس سوال کا جواب دو. حضرت علی نے 24 سال نمازیں پڑھی ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد. کتنے سال بولیے بھائی کتنے؟ 24 اور 33 57. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے عمر 33 سال تھی. 24 سال نمازیں پڑھی ہیں. 24 سال. 2 سال نمازیں حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی. کوئی دنیا میں شیعہ مائی کلال اس بات کا انکار کر دے. حضرات آج کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر شیعہ نماز کی طرف جائے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ مولا علی کا امام ابو بکر ہے. 10 سال مولا علی کا امام عمر ہے. 12 سال مولا علی کا امام عثمان ہے. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. اور جاؤ دنیا میں مجھے ایسا محبت کرنے والا دکھاؤ جو محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور اپنے محبوب کے امام کی عزت بھی نہ کرتا ہو. دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا محبوب دکھا سکتا نہیں. حضرت علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حضرت علی کے امام ابو بکر کی عزت بھی نہیں کرتے. حضرت علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو ان کے امام عمر کی عزت بھی نہیں کرتے. حضرت علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو. 12 سال مولا علی نے پیارے عثمان کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہے. حضرات دنیا میں نماز یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر علی سے محبت ہے تو علی کے اماموں سے بھی. دوسری بات آج لڑائی ہے. یوتھ فورس والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ فیصل افضل شیخ صاحب کو کہتے ہیں جی پرچہ کروانا ہے جی. ہم نے گھوڑا نہیں نکلنے دینا, ڈولی نہیں نکلنے دینی, اساں اتھوں مہندی نہیں لگن دینی. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرات پورے ملک کا جو امن ہے سبوتاژ کیا جاتا ہے. اور میرے ساتھ علماء کی ایک جماعت تھی. 9-10 محرم میں ہم ایسے صوبے میں چلے گئے جہاں پہ اس وائرس کا ہمیں شائبہ بھی نہیں تھا کہ چلو چل کے اتنے نمازیں پڑھیے نالے کو درس قرآن سنیے سنائیے. اتنے سب تو میں نہ مہنگی سما ہزار دیا لے لیا نہ 9 چلی تو نہ 10 چلی. بچارے پہاڑیاں تے چڑھ چڑھ دیکھن اتنے آؤندا پہ سگنل. حافظ آصف صاحب بیٹھے میں نہ کیا شان ہے. پھر تمہیں پتا علماء بڑھیاں دے بھی بڑے پیارے ہوندے نے. کئی بچارے میں اپنی امی نہ گل کرنی وہ گل بڑھی نہ نہیں کرنی ہوندی سی. بڑے اتنے بھی حالات بڑے پئی کریٹیکل پیدا ہو گئے سا. وہ جی ماتمی جی حالات نہیں ہو جاندے ایویں دی حالات یقین جانو پیدا ہو گئے. چلو بھائی پورا ملک جو ہے وہ آپ کے سامنے جام کر دیا جاتا ہے. جلوس نکلنا ہے, ماتمی سنگت گزرنی ہے, یہاں سے حلیم گزرنی ہے, پھر حلیم کی چیکنگ کرنے کے لیے سرکاری لیبارٹریاں ڈاکٹر آپ کو گھومتے پھرتے چلتے پھرتے راں پاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پورے ملک کو جام کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر گھوڑے کا احترام ہے, شبیہ ذوالجناح ہے. ہم کہتے تھے اوے تانوں جھوٹا پیاندے جے. آج دنیا میں دیکھا ہے, سوشل میڈیا نے دکھایا ہے اوتھے ہی وہ بھی پیے ہوندا ہے تے باقی بھی ویکھیا دے کہ نہیں جے ویکھیا. روح افزا پیندا ہے. ویکھو جی وہ روح افزا پہ پیندا ہے. عقل منداں لئی اشارہ کافی. پروفیسر صاحب بیٹھے نا مگر عقل منداں لئی اشارہ کافی. حضرات اہل سنت بھی دن گزارتے ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہیں.
اور روزہ رکھنے والے شہید کربلا کے درد کو زیادہ جانتا ہے یا حلیم کھانے والا؟ فیصلہ تو ہی کر لے. تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا حسین کے درد کو زیادہ جانتا ہے یا پیٹ بھرنے والا زیادہ جانتا ہے. حضرات ذرا غور سے بات سننا. پھر کیا جی ادھر کیا ہو رہا ہے؟ مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے محبت کے اظہار ان کا طریقہ کار ہے. جیسے سیالکوٹ میں جشن عید میلاد النبی پر آ جائے, اتنے لگ رہا جی میں سارے سیالکوٹیاں دا آج ہی ویاہ ہے, منڈیاں دا بھی, بابیاں دا بھی, دادیاں دا بھی آج ہی. ایسے ہی ہے نا, بینڈ سارے لے کر کے باہر آ جاتے ہیں. مختلف شہروں میں مختلف طریقے ہیں. اب حضرات پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے, رینگ کر ماتم ہو رہا ہے, کوئلوں پر ماتم ہو رہا ہے, 100 کلو کا وزن انڈیوں کے ساتھ اپنے سینوں پہ مارا جاتا ہے, اور شام غریبہ کے نام پر کیا کیا واہی تباہی ہوتی ہے. زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں لوگ مختلف علاقوں کے جانتے ہیں. بچوں کے سروں پر چیرے لگائے جاتے ہیں, عورتوں کے سینے جو ہیں وہ پیٹے جاتے ہیں, کوئلوں کے اوپر مسلح ڈال کر نماز حسینیہ پڑھی جاتی ہے. حضرات یہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور میں نے بیگم کوٹ میں کہا تھا, یہاں بھی کہہ رہا ہوں, کہتا رہوں گا, کرتی ہے تو کر جائے صبح میری. میں تو کہتا رہوں گا. آؤ کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, حضرت حسن کی اولاد, جو اہل بیت تھے, جو فاطمی تھے, جو حضرت علی کی دیگر اولاد جو علوی تھے, ان کا کیا اسلوب زندگی تھا, وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے. حضرات یہ بیمار کربلا ہے جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے. یہ امام زین العابدین ہے, ان کے بیٹے باقر ہیں, ان کے بیٹے جعفر ہیں, ان کے بیٹے موسیٰ قاسم ہیں, ان کے بیٹے رضا ہیں, ان کی اولاد علی تقی اور علی نقی ہیں, اور امام حسن عسکری ہیں. جاؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, میں اس مولوی کے, اس آغا کے, اس مجتہد کے, اس مدرسہ کے محتمم کے, اس بانی مجلس کے, اس شبیہ ذوالجلال کو نکالنے والے کے, علی اصغر کی ڈولی نکالنے والے کے, زینب کی چادر کا ماتم کرنے والے کو, علی اکبر کی مہدی نکالنے والے کو, دھن دھن کا رقص کرنے والوں کو, سینہ پیٹنے والوں کو, بدن چھیلنے والوں کو میں اس کے وزن کے برابر 24 کیرٹ کا سونا تول کر دوں گا. اپنی بنی بنائی مسجد کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہوں کہ کبھی حضرت حسین کے بیٹے نے گھوڑا نکالا ہو, کبھی کوڑے کا ماتم کیا ہو, کبھی ریل کا ماتم کیا ہو. آج جتنے اعمال بھی شیعت کا نشان ہے, پہچان ہے, اللہ کی قسم ہے, حضرت حسین کی اولاد نے ان میں سے ایک کام بھی کیا نہیں. اور میں نے کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں, اسی بات کا آخری حصہ ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں زبانیں دراز ہوتی ہیں, اللہ کی قسم ہے حضرت معاویہ جیسا عظیم انسان کس ماں نے پیدا کرنا ہے, آسمان اور زمین کی آنکھ نے نہیں دیکھنا. آنکھیں اگر بند ہیں, دل بھی رات ہے, اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. اور ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والوں, حضرت معاویہ کے بارے میں تمہاری چیرہ دستیاں چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم ہے, حضرت علی نے, حضرت حسن نے, حضرت حسین نے, زین العابدین نے, امام باقر نے, امام جعفر نے حضرت معاویہ کی ساری زندگی بے ادبی اور توہین کی نہیں. یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ کے ذریعہ ان سے, میڈیا کے ذریعہ ان سے ان سوالوں کے جواب لینا چاہتا ہوں. 24 سال
مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں، مولا علی کے اماموں کا حیا اور عزت کیوں نہیں کرتے؟ اور آج جو چیزیں شیعت کا شعار ہے، جو کتابیں تمہاری ہیں، سندیں تمہاری ہیں، تمہیں کھلا چیلنج ہے۔ حضرت حسین اور ان کی اولاد نے کبھی بھی صحابہ کو گالیاں دیں؟ کبھی بھی شبیہ ذوالجناح نکالی؟ کبھی بھی 10 محرم کو حلیم بنائی؟ کبھی تازی اور شبیہ نکالی؟ اور کبھی بھی ڈولی اور مہندی کا احترام کیا؟ کبھی بھی جلوس اور رستوں کو بند کیا؟ نہیں کیا۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ کبھی علی صدیق میں جدائی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ للکار اہل حدیث، ترجمان